نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اور جو لاسٹ سوال ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بیسیکلی ہمارے دو رکوع پہلے جو ہے وہ سورت جو ہے وہ تقریباً اختتام کو ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان جسٹ ایک زمینے کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوالوں کے جو ہیں وہ جواب دیے جا رہے تھے، اور اس بارے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوابات جو ہیں کہ اللہ کے رسول جب لوگوں میں موجود تھے ان کے آپس میں جو بات بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہیں وہ ان کو سن رہے تھے اور وہ ان کو ساتھ ساتھ جواب دے رہے تھے. تو اب اس سوال کا بھی جواب، کیونکہ اصل میں یہ جو سورہ نساء ہے وہ بیسکلی اس میں تمام کے تمام شریعت کے اصول جو ہیں وہ بتائے گئے. ہم نے شروع میں وراثت کے اصول جو ہیں ہم نے ان کو دیکھا، تو انہی وراثت کے اصولوں میں ایک سوال لوگوں میں آپ جو سچے مومنوں کی طرف سے یہ سوال تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا سوال جو تھا وہ منافقین کی طرف سے تھا، دوسرا سوال اہل کتاب کی طرف سے تھا، اور تیسرا سوال جو ہے وہ اب سچے مسلمانوں کی طرف سے. اور وہ سوال کیا ہے کہ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ کل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ یفتیکم، وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے یا تم کو حکم دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. یہ کلالہ جو ہے اس کے معنی جو ہے آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ کلالہ کا مطلب جو ہے جس طریقے سے ہمارے پاس ہم لوگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے کزنز ہوتے ہیں، اور ہمارے باقی ایک تو ہمارے فیملی میں سگے آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، آپ کی بیوی بچے، آپ کے والدین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو باقی سیکنڈ رشتے ہوتے ہیں عربک میں ان کو کلالہ کہا جاتا ہے. تو اب سوال کیا تھا کہ کلالہ کے بارے میں، اور اس شخص کو کلالہ کہتے تھے کہ جس کی اولاد آگے نہ ہو، اس شخص کو کلالہ کہا جاتا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں وہ آپ سے سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں. تو اگر انہیں مرو کہ کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیسا نہ ہو لہو اس کے لیے ولدن، اس کی کوئی اولاد، ولہو اور اس کی ہو اختن ایک بہن، فلاح تو اس کے لیے نصف ما ترکا جو اس نے چھوڑا. اب آپ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ کیونکہ ہم وراثت کا قانون پیچھے پڑ چکے ہیں، تو وراثت کا قانون، جو قانون اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہم کو کیا بتایا تھا وراثت کے قانون میں، کہ سب سے پہلے جب بھی وراثت تقسیم ہوگی تو جو شخص فوت ہو رہا ہے اس کے والدین اور اس کے جو اگر بیوی ہے تو بیوی اور شوہر ہے تو شوہر، ان کو پہلے وراثت دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ اولاد کے حصے جو ہیں وہ بتا دیے گئے تھے. جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کا جو بیٹے ہیں اس کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور مختلف سچویشنز میں ہم نے تمام ان کو وراثت کے اصولوں کو پیچھے دیکھا تھا اولاد کے لیے، کہ اگر کوئی بیٹا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے اگر خالی ایک بیٹی ہوگی تو آدھا حصہ بیٹی کو ہوگا اور باقی رشتہ داروں میں چلا جائے گا، اور اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو پھر 2/3 جو ہے وہ بیٹیوں کے پاس چلا جائے گا اور باقی جو ہے وہ باقی رشتہ داروں میں چلا جائے گا. تو اب وہی قانون جو ہے وہ کلالہ کی صورت میں بھی یہاں پہ اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں انٹروین کر کے بتا دیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وراثت ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کے معاملے میں ہمارے مختلف معاشروں میں مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ اصول اپناتے رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو انسان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس طرح سے وراثت کا قانون جو ہے وہ بنایا جائے. تو ہمارا خالق جس نے ہم کو پیدا کیا تو اسی نے ہم کو یہ قانون جو ہے وہ بیان کر دیا اور وہ بتا دیا. تو یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب قانون کیا بتایا کہ انمرو، اگر کوئی مرد جو ہے یہ انمرو، اگر کوئی مرد جو ہے ہلاک ہو جائے، لیسا نہیں لہو اس کے لیے ولدن اور اس کی اولاد نہ ہو، تو ولہو تو اس کی ہوگی اختن ایک بہن، فلاح تو اس کے لیے نصف حصہ. یعنی جیسے میں نے آپ کو اگر ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ جانا تھا، تو اب کیا ہے کہ اولاد نہیں ہے، ایک بہن ہے تو بہن کو آدھا حصہ جائے گا، اور اب باقی آدھا جو ہے وہ باقی رشتہ داروں کو چلا جائے گا. ماں جو ترکا جو اس نے چھوڑا ہوا اور وہ یریثھا اور اس کا وارث ہوگا، ان اگر لم نہ ہو یکن ہو لہا اس کا ولدن کوئی اولاد، فان پس اگر کانتا ہو اثنتین 2 بہنیں، فلہما تو ان کے لیے ثلثانی 2/3 حصہ ہوگا، مما اس سے جو ترکا اس نے چھوڑا ہوا، ان اور اگر کانو ہو اخوتن بھائی بہن، رجالن کچھ مرد، و نساء اور کچھ عورتیں، فللذکری تو مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، فللذکری مذکر سے یعنی کہ مرد کے لیے کیا ہوگا مثلا برابر حظ حصہ الانثیین، یعنی کہ 2 عورتوں کے برابر مرد کا ایک حصہ ہوگا. یعنی کہ جس طرح سے 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کا حصہ تھا، اور اب کیا ہے کہ زیادہ بہن بھائی ہیں تو جو بہنیں ہوں گی ان 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی جو ہے اس کے پاس ایک حصہ جو ہے وہ چلا جائے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں. جو بینو کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان کے تدلو تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ اور اللہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا ہے. ربنا لا تؤاخذنا نسینا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا آج کا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. صدق اللہ العظیم. میں نے ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ ہوا یارثھا، کہ اگر بھائی اس کا وارث ہوگا تو اس میں ایک بھائی کی وفات کا ذکر ہوا ہے تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہوگا،
اگر اس کی آگے سے اولاد نہیں ہوتی اور اگر وہ بہن فوت ہو جاتی ہے اس صورت میں. تو یہ میں نے پوچھنا تھا, یہاں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی. جس طرح سے میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک بھائی جو ہے وہ زندہ ہے, فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت اس کو اس کا حصہ مل رہا ہے نا, آدھا حصہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ جو وراثت کا قانون اولاد کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جو وراثت کا قانون اولاد کے لیے ہے وہی سیم قانون اس صورت میں جب اولاد نہیں ہے کسی شخص کی اور وہ فوت ہو گیا, وہی سیم قانون جو اولاد کے لیے جب وہ اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا وہ شخص, تو اب کیا ہوگا, اولاد کی جگہ پر کون آ جائیں گے, اس کے بہن بھائی آ جائیں گے. ٹھیک, اس کے بہن بھائی آ جائیں گے. اچھا, اب مثال کے طور پہ اس کا بھائی نہیں ہے اور ایک ہی بہن ہے, تو اولاد میں بیٹی کو کتنا حصہ ملتا تھا, آدھا حصہ ملتا تھا. تو اس بہن کو اس کی وراثت کا آدھا حصہ مل جائے گا, باقی آدھا جو ہے وہ جو باقی سیکنڈری رشتہ دار ہوں گے جیسے کزنز ہو سکتے ہیں یا کوئی چچا ماموں ہو سکتے ہیں, کوئی اور ہو سکتے ہیں, تو ان کے پاس چلا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدھا حصہ جو ہے پھر ایک بہن کے پاس جائے گا, ان کے اب کیا ہے کہ بیٹی نہیں ہے, اب بہن ہے صرف ایک. اچھا, اس کے برعکس کیا ہے کہ ایک اس کا بھائی موجود ہے اور ایک بہن موجود ہے, تو بھائی کا حصہ جو ہوگا وہ اس کے پاس جو ہے وہ دو حصے جائیں گے. جیسے بیٹا اور بیٹی تھے تو بیٹے کے پاس دو حصے جاتے تھے اور بیٹی کے پاس ایک حصہ جاتا تھا. تو اس صورت میں وہی سچویشن ہوگی, اور اس سے زیادہ اگر بہن بھائی ہیں مثال کے طور پہ تو پھر وہی سچویشن ہوگی جو کہ آپ کی زیادہ اولادیں ہیں تو بیٹیوں کا جو ہے وہ وہی اس طرح سے حصے بنیں گے, اور حصہ جو ہے وہ بیٹوں کو لڑکیوں سے ڈبل حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ دو بہنیں ہیں اور بھائی نہیں ہے تو اس صورت میں دو بہنوں میں یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ جو ہے وہ ان دو بہنوں کو مل جائے گا, اور باقی 1/3 جو ہے وہ باقی کے رشتے دار جو ہیں جو بھی قریب ترین ہوں گے وہ ان کو دے دیے جائے. ٹھیک ہے جی, آپ کو کلیئر؟ ٹھیک ہے, وہ مجھے اب سمجھ جی میں آگے کہ وہ دو بھائیوں کی صورت میں ہے کہ ایک اگر بھائی فوت ہو جاتا ہے تو وہ جی جو بہن کی وراثت ہے وہ دوسرا بھائی جو ہے نا اس کا وہ وارث رہے گا اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو. ٹھیک ہو ایسا ہی گیا, ہے, میں بالکل. سمجھ آ گئی. آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا یا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا, ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا. بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا, اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگوریتم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. تو اللہ حافظ جی, ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.